قومی سلامتی کمیٹی نے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملہ عالمی قانون اقوام متحدہ کے چارٹر کے منافی قرار دے دیا۔ اعلامیے کے مطابق قومی سلامتی کمیٹی نے اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت ایران کے حق کے دفاع کی مکمل تائید کا اعلان کیا۔ کمیٹی نے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملوں کے بعد ممکنہ شدت اختیار کرتی صورتحال پر اظہار تشویش کیا۔ ایٹمی تنصیبات پر حملے، عالمی جوہری توانائی ایجنسی کی قراردادوں، عالمی قوانین، UN چارٹر کی خلاف ورزی قرار دیے گئے۔ غیر ذمہ دارانہ کارروائیوں سے کشیدگی میں اضافہ بڑے تنازع کو جنم دے سکتا ہے۔ بھارت کے لیے فضائی حدود کی بندش میں توسیع، پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کا نوٹم جاری۔ نوٹم کے مطابق بھارت کے طیاروں پر پاکستانی فضائی حدود کی بندش مزید 1 ماہ کے لیے بڑھا دی گئی۔ پاکستانی فضائی حدود 23 جولائی تک بند رہے گی۔ بھارتی ایئر لائنز کے مسافر اور فوجی طیاروں پر پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرنے پر پابندی ہے۔ بھارتی رجسٹرڈ یا لیز پر لیے گئے طیارے بھی فضائی حدود استعمال نہیں کر سکیں گے۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد 24 اپریل کو بھارتی طیاروں کے لیے پاکستانی فضائی حدود بند کی گئی تھی۔ شوگر ایڈوائزری بورڈ کی 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کی منظوری۔ وفاقی وزیر برائے غذائی تحفظ رانا تنویر حسین کی زیر صدارت شوگر ایڈوائزری بورڈ اجلاس میں چینی درآمد کرنے کی منظوری دی گئی۔ رانا تنویر کے مطابق ملک بھر میں چینی کی سپلائی میں کمی کا سامنا ہے۔ حکومت نے گزشتہ برس 7.5 لاکھ میٹرک ٹن چینی برآمد کرنے کی اجازت دی تھی۔ وزیر اعظم نے چینی برآمد کرنے کی اجازت اس شرط پر دی تھی کہ قیمت فی کلو 145 روپے سے نہ بڑھے۔ اس وقت ملک میں چینی کی قیمت 182 سے 195 روپے فی کلو ہے۔ ایران کا اسرائیل پر بھرپور وار، موساد اور امان کے ہیڈ کوارٹرز پر میزائل برسا دیے۔ تل ابیب، ہرزیلا اور گلگوٹ دھماکوں سے گونج اٹھے۔ حساس علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ شمالی، جنوبی اور وسطی اسرائیل کے متعدد علاقوں میں سائرن بجنے لگے۔ ابھی تو مکمل طاقت دکھانا باقی ہے۔ سینکڑوں ڈرونز حملے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ ایرانی جنرل کا 2 ٹوک اعلان۔ ایران کا NPT سے نکلنے پر غور۔ آبنائے ہرمز بند کرنے کی منظوری کے لیے پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس طلب۔ ایران پر اسرائیل کا پھر حملہ۔ امریکہ کے بعد اسرائیل نے بھی ایران کے فردو جوہری پلانٹ کو نشانے پر رکھ لیا۔ جوہری پلانٹ پہ دھماکوں کی آوازیں۔ تہران میں سرکاری نشریاتی ادارے کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ شاہد بہشتی یونیورسٹی پر بھی بمباری۔ ایران میں فوجی اہداف پر بھی حملے کیے گئے۔ مغربی، مشرقی اور وسطی علاقوں پر 6 ایئرپورٹس پر حملے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق ایران کے 15 ایئر کرافٹس کو نقصان پہنچا۔ مہر آباد، مشہد اور دیسکل کے علاقے شامل۔ ایران اور اسرائیل کی جنگ میں امریکہ کود چکا ہے۔ ایران پر حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان نے بھارت کے خلاف جنگ میں تاریخی کامیابی حاصل کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں اس جنگ میں قوم اور مسلح افواج نے مکمل یکجہتی کے ساتھ دشمن کو شکست دی۔ انہوں نے بلاول بھٹو کی سفارتی کوششوں کو بھی سراہا۔ کہا پاکستان کو ماضی میں دہشت گرد ریاست کے طور پر پیش کیا جاتا رہا، لیکن اب بیانیہ بدل چکا ہے۔ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ خطے میں بڑھتی کشیدگی پر بیشتر ارکان ہم آواز۔ روس، چین اور پاکستان کی جانب سے ہنگامی قرارداد جمع کرا دی گئی۔ فوری جنگ بندی کا مطالبہ، عالمی قوانین کی پاسداری، شہریوں کے تحفظ اور مذاکرات سے حل پر زور۔ پاکستان کا ایران سے یکجہتی کا اظہار، حق کے دفاع کی حمایت۔ عاصم افتخار نے کہا ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے UN قراردادوں کی خلاف ورزی ہیں۔ روسی مندوب کا کہنا تھا کہ امریکہ نے خود مختار ملک ایران پر بلا اشتعال حملہ کیا۔ واشنگٹن نے اپنے اتحادی کے مفاد کے لیے حملے کیے۔ چین کا بھی اسرائیل اور ایران سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ چینی مندوب نے کہا امریکہ نے ایران کی خود مختاری اور سلامتی کی خلاف ورزی کی۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب کی امریکہ پر شدید تنقید۔ امریکی حملے کا بھرپور جواب دینے کا اعلان۔ کہا امریکہ کے تمام الزامات بے بنیاد۔ الزامات کی قانونی حیثیت نہیں بلکہ سیاسی محرکات ہیں۔ حملے کا جواب دینے کے وقت اور نوعیت کا فیصلہ ایرانی افواج کریں گی۔ جنگی مجرم نیتن یاہو امریکہ کو جنگ میں دھکیلنے میں کامیاب ہوا ہے۔ امریکہ نے نیتن یاہو کی خاطر سفارتی کوششوں کو متاثر کیا۔ 51ویں OIC وزرائے خارجہ اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اسلامی ممالک کا اتحاد، یکجہتی اور مسلم امہ کی وحدت پر زور۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ OIC دنیا میں بدلتے حالات میں زیادہ فعال کردار ادا کرے
OIC نے مسئلہ فلسطین کو تنظیم کا بنیادی محور قرار دیا۔ 1967 کی سرحدوں پر مبنی آزاد فلسطینی ریاست کا مطالبہ۔ اجلاس میں غزہ میں جاری اسرائیلی نسل کشی کی شدید مذمت۔ OIC نے فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے جبری بے دخلی کو مسترد کر دیا۔ اسرائیلی جنگی جنون نے دنیا بھر کی معیشت کو مشکل میں ڈال دیا۔ عالمی اسٹاک مارکیٹ میں بھونچال۔ S&P اور ڈاؤ جونز 0.4% اور نیسڈیک 0.5% کمی کا شکار۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں بھی کمی دیکھی گئی۔ نکئی انڈیکس میں 0.6%، چین کے شنگھائی کمپوزٹ میں 0.1%، کاسپی انڈیکس میں 1% کمی۔ خام تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ۔ امریکی خام تیل کی فی بیرل قیمت $76.19 تک پہنچ گئی۔ برطانوی برینٹ خام تیل $79.45 فی بیرل ہو گیا۔ اسرائیلی جارحیت کے اثرات پاکستان پر بھی پڑنے لگے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید بندی۔ انڈیکس 5 نفسیاتی حدیں برقرار نہ رکھ سکا۔ سرمایہ کار سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس میں 3,855 پوائنٹس کی کمی۔ انڈیکس 1,16,167 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ شام میں امریکی فوجی اڈے پر حملہ۔ امریکی اڈے پر مارٹر حملے کی تصدیق۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق شام کے صوبہ الحسکہ میں حملے میں امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ علاقے میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی۔